اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا۔ اب رسول اللہ پر یہ پیغام پھر نازل ہوا، یہ قرآن ہے، مگر اس میں مستقبل کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر علم موجود ہے، یہ ہر راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اے انسان، اس زمین پر قدم رکھتے ہی اس دنیا کو سمجھنے، اس کی بناوٹ، نظام اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا ہے، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھی جنہوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا بغیر کسی خالق کے نہیں چل رہی ہے، اور نہ ہی اتنا پیچیدہ نظام بغیر کسی کنٹرول کے چل سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کردہ آسمانی کتابوں میں دیا، لہٰذا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا کرتے تو حضور پاک انہیں یہی جواب دیتے کہ یہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف اس زمانے کے واقعات، حالات اور تمام مسائل کے لیے نور اور ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اس میں فلک شناسی، طب، جنیات، طبیات، مابعات طبیات، ارضیات اور ریاضیات کی بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جنہیں آج کی جدید سائنس دریافت کر رہی ہے اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلی، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں، جن میں سے چند کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ لوہا زمین پر مختلف اشکال میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ سائنس کی اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے آسمان سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے میٹورائٹ سے لوہا اس زمین پر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے لوہے کو بڑی طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کاسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلیسکوپ کی دریافت ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں کی ہے۔ ہاکنگ نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مشہور مفکر ابن عربی نے بھی اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ اللہ کی تحقیق کا یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کی ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا یعنی سامنے والا حصہ ہی سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اس سائنسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہے: ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کے الگ الگ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جڑواں بچوں کے بھی فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹس ایک انسان کی سب سے انفرادی شناخت ہے جسے سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ بروز قیامت اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال قبل یونیورسٹی آف لوزان کے ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ چیونٹی دوسرے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے کافی سمجھدار اور ماہر ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ دراصل یہ چینٹیاں اپنے منہ سے ایک سیال نکال کر دوسری چینٹی کے منہ میں رکھ دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چینٹی نے کہا: اے چینٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں پہلے مولدین قرآن کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے کہ چینٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں ریاضی کلیات کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں لفظ
البحر یعنی سمندر 32 بار آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 بار آیا ہے۔ ریاضی کے فیصد کے اصولوں کے تحت دونوں نمبروں کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا 28% بنتا ہے۔ اور آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس زمین میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے ایکوریٹ فیصد قرآن میں موجود ہوں۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے یہ سمندر اور خشکی کی تخلیق کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوق ہے اور خلیے یعنی سیل سے ہی تمام جانداروں کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموسومز ہوتا ہے جس سے DNA بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ ان کروموسومز میں اس جاندار کی تمام موروثی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے، اور جن میں اس کی بناوٹ، شکل و صورت اور عادات و اطوار سبھی کچھ موجود ہوتے ہیں۔ انسان کے خلیوں کے اندر 46 کروموسومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموسومز موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر جانور اور پودوں کا اپنا الگ الگ کروموسوم نمبر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کروموسومز کی دریافت پروفیسر والٹر فلیمنگ نے سال 1882 میں کی۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں سورہ الزلزال میں غور کریں تو اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموسومز موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حرف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموسومز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل میں شہد کی مکھیوں کا کروموسوم نمبر ہے۔ سورہ آل عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حروف آتے ہیں اور گھوڑوں کے خلیوں میں بھی کروموسومز کی تعداد اتنی ہی ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حروف آتے ہیں جو اونٹ کے کروموسومز کے نمبر کے مطابق ہیں۔ قرآن مجید میں موجود سائنسی حقائق کے علاوہ بہت ساری پیشگوئیاں بھی ہیں، جن میں سے بہت سی پیشگوئیاں واقع ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی ہونا باقی ہے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود تھے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ میں مسلسل فارسی سلطنت کی فوج رومی سلطنت کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے پہلے بہت خوش تھے کیونکہ فارسی بھی آگ کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ مشرک تھے، لہٰذا اس دوران سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ روم والے قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے، مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشگوئی بالکل ناقابل یقین تھی کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قیصر روم قسطنطنیہ سے باہر آیا اور اس کی فوجوں نے فارس پر مسلسل حملے کیے، جس سے فارسیوں کو شکست ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے بارے میں یہ عالمی پیشگوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا جس نے قریش مکہ کو مکمل طور پر حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشخبری دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفہ کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے ہر ورق، ہر آیت اور ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق ہو۔ قرآن مجید کے مزید کتنے راز اور پیشگوئیاں مستقبل میں سامنے آئیں گی یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور یہ سفر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔